للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ غسل کی فرائض اور سنت۔ دیکھیں غسل کے فرائض اور سنت کیا ہیں، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ پہلے مسئلہ غسل کا فرائض، اجماعی مسئلہ ہے، غسل میں پانی سے ہی ہوگا۔ غسل آپ پانی سے ہی کریں، کوئی لیکوڈ سے نہیں، کوئی ایسا تیل یا شوربہ یا اس طرح کی چیزیں، اس سے غسل پانی سے ہی کیا جائے گا۔ اور دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں لیکوڈ وغیرہ، وہ پانی کے حکم میں بالکل شامل نہیں ہے۔ پانی اس میں پاک پانی سے غسل کریں، یہ پہلی چیز۔ دوسرا، نیت واجبی غسل کے لیے آپ کی نیت بھی ہونی چاہیے، نیت کے بغیر غسل نہیں ہے۔ نیت کے بغیر ہی اگر آپ غسل کر لیں تو وہ غسل نہیں ہوگا۔ آپ نہاتے رہے باہر آ گئے، آپ نے کہا جی اگر آپ کی نیت نہیں ہے واجبی غسل کی تو آپ کا غسل نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے نیت ہے، مرد عورتیں غسل کرنے سے پہلے کم از کم نیت کر کے بھی اپنے آپ کو پورا پانی بہا لیں، چاہے انہوں کو پتہ نہ بھی ہو، اپنے آپ کو پانی سے بھگو لینا اچھی طرح، یہ غسل ہی ہے۔ لیکن سنت یہی ہے، پہلے وضو کیا جائے، صفائی کی جائے، پہلے نیت کے ساتھ نیت کریں، غسل کی صفائی کریں اور وضو کر لیں مکمل، بعد میں اپنے پورے جسم پہ پانی بہا لیں۔ سنت طریقہ برل یہی ہے۔ اسی طرح نیت ہو کہ آپ کون سا غسل کر رہے ہیں، عام غسل کر رہے ہیں یا واجبی غسل کر رہے ہیں۔ ایک غسل ہوتا ہے عام کا آپ غسل کرتے ہیں، ایک واجبی غسل ہوتا ہے جیسے حیض کا، نفاس کا، ہم بستری کا، احتلام کا، یہ واجبی غسل ہیں آپ پہ۔ تیسرا مسئلہ کا پورے بدن پر پانی بہانا، یہ بھی واجب ہے۔ نیت، پانی پاک ہو، اور یہ فرائض ہیں، پانی پاک ہو اور پورے جسم پہ پانی بہانا، یہ بھی واجب ہے۔ خشک نہ رہے جسم آپ کا، کوئی حصہ خشک نہ رہے، سر میں بالوں تک پانی جانا چاہیے، یہ واجبات ہیں۔ اب سنن کیا ہیں، پانی کا اسراف نہ کریں، یہ چیز سنن میں ہے کہ زیادہ پانی بہانا ضرورت سے زیادہ، یہ مکروہ ہے۔ نبی علیہ السلام تقریباً 3 لیٹر سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ، سنت ہے کہ شرمگاہ کی گندگی صاف کر لیں، یہ پہلے ہے، حکم ہے۔ وضو سے پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر نماز کی طرح وضو کریں آپ، ٹھیک ہے نا۔ چوتھی سنت آپ کہہ لیں، 5ویں، کہ جو ہے نا کہ صحیح دائیں ہاتھ سے آپ 5ویں جو بات ہے وہ جو ہے وہ یعنی کہ داہنی سائڈ سے آپ شروع کر لیں۔ اور عورت حیض کا اگر غسل میں ہے تو وہ چوٹیوں کھول لے، جنابت کا غسل ہو بغیر چوٹیوں کے ہی وہ جڑوں تک پانی لے جائے، کافی ہوگا۔ دوسری سنت، حیض اور نفاس والی کپڑے پر خوشبو کا استعمال کرے تاکہ شرمگاہ کا رکھ لے، غسل کے بعد کوئی کپڑا وغیرہ خوشبو کا استعمال کر کے، یہ بھی سنت ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تیمم کا طریقہ کیا ہے۔